يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد قال الله سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ میرے بندوں سے یہ کہہ دو قل لعبادی، میرے بندوں سے یہ کہہ دو کہ یقول التی ہی احسن، کہ جب وہ بات کیا کریں تو بھلی اور اچھی باتیں کیا کریں، وہ بات کریں جو ٹھیک ہو۔ اور یہ جو انسان ٹھیک بات نہیں کرتا، چاہے وہ ان کے درمیان آپس کے اندر کوئی بات چیت ہو انسان کی یا کسی دوسرے بندے سے بات ہو، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان ان الشیطان ینزغ بینہم، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان جھڑپ کرواتا ہے انسانوں کے درمیان، سخت کلامی، ترش روئی، درست خوئی اور جھڑک کر بات کرنا، غلط بات کرنا، غلط باتوں میں جھوٹ، غیبت، بہتان، چغلی، یہ سب باتوں ہی کی اقسام ہیں۔ اور اگر یہ بات ٹھیک نہ ہو، درست نہ ہو، جس کو قرآن نے احسن کہا ہے، اچھی بات نہ ہو، تو وہ غلط باتوں کے عنوان میں سے کسی نہ کسی کے تحت آئی ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر غلط باتوں کے جتنے بھی عنوانات ہیں، چاہے وہ گالی گلوچ ہے، چاہے وہ سختی کے ساتھ جھڑک کر بات کرنا ہے، لہجے کی سختی ہے، جھوٹ ہے اور چغلی ہے، بد زبانی ہے، یہ اس سب کے لیے الگ الگ روایات کے اندر اس کی وعیدیں نازل ہوئی۔ اسی لیے دو باتوں کو پسند کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بات کرو تو یا تو اچھی بات کرو اور یا چپ رہو، دو ہی آپشنز ہیں انسان کے پاس، تیسرا کوئی نہیں، یا تو بھلی بات کرے، اچھی بات کرے، اور اگر اچھی بات اس کے پاس نہیں ہے یا اس وقت وہ کسی اچھی بات کے موڈ میں نہیں ہے، انسان کی کیفیت ہے، بہت غصے کے اندر ہے یا بہت مایوسی کی کیفیت کے اندر ہے، کسی خاص حالت کے اندر ہے جس کے اندر وہ کوئی اچھی بات نہیں کہہ سکتا، تو فرمایا پھر چپ رہو، اور کسی بھی ایسی کیفیت کے اندر اظہار خیال مت کرو جو تمہارے لیے پچھتاوے کا باعث بن جائے۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ من صمت نجا، کہ جو آدمی جس نے چپ رہنا سیکھ لیا وہ نجات پا گیا۔ وہ آدمی کیا مطلب ہے؟ جس آدمی کو اپنے جذبات پر یہ کنٹرول ہو گیا کہ جو وقت بات کرنے کا نہیں ہے وہ اس وقت میں بات نہیں کرتا، تو وہ نجات پا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تم اس بات کی ضمانت مجھے دے دو کہ تمہاری زبان غلط نہیں چلے گی، میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں جنت میں ڈال دے گا، تمہیں جنت لے جائے گا۔ دو چیزوں کی ضمانت مانگی ہے آپ نے انسان سے، ایک اس کی زبان کی ضمانت مانگی ہے، ایک اس کے کردار کی ضمانت مانگی، اس کی پاکیزگی کی ضمانت مانگی کہ تم مجھے اپنے پاکیزہ رہنے کی ضمانت دے دو کہ تم پاکیزہ رہو گے یا رہو گی، اور مجھ سے تم جنت کی ضمانت لے لو۔ حدیث میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اللہ جل شانہ کا پیغام ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روز جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے جسم کے تمام اعضاء، اس کے کان بھی اور اس کی آنکھیں بھی اور اس کی ناک بھی اور اس کے ہاتھ بھی اور اس کے پاؤں بھی، یہ سارے اعضاء زبان کے آگے گویا ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں کہ بیوی تم ٹھیک چلنا تو ہم سب کی خیر ہوگی، اور اگر تم غلط چلی تو تمہاری وجہ سے ہم سب کی شامت ہے۔
کیونکہ ظاہر بات ہے کہ زبان جہنم میں لے جانے والی ہے، اور جہنم میں صرف زبان خود تو نہیں جائے گی، اپنے ساتھ ان باقی اعضاء کو بھی لے کے جائے گی، پورے جسم کو لے کے جائے گی۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جس بندے نے کہ صبح صبح انسان سے اس کے جسم کے تمام اعضاء مل کر اس کی زبان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ تم جو ہو وہ ٹھیک چلو، تم صحیح چلو۔ صحابی سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ، صحابہ حضور سے عجیب عجیب سوالات کیا کرتے تھے، اور اپنی آخرت کے بارے میں چونکہ بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے تو اسی طرح کرتے تھے۔ عرب کے معاشرے میں ایک فطری طور پر ایک بے تکلفی تھی، عجم کے اندر تکلف تھا شروع سے، عرب بے تکلف قسم کے لوگ تھے، اور گفتگو بڑی ڈائریکٹ ہوا کرتی تھی۔ صحابہ کی بہت سی بات چیت ایسی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بہت براہ راست سوالات کیے، جو کہ عجم کے درباروں میں اس کا بالکل رواج نہیں تھا، نہ قیصر کے ہاں نہ کسریٰ کے ہاں۔ ان کے ہاں یہ جو دوسرے اونچ نیچ ہوتی ہے اور طبقاتی تفریق ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ تھی۔ سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو میرے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ کس چیز کا ہے؟ یعنی اگر آپ میرے بارے میں کس چیز سے آپ سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، کہ کون سی چیز ہے جو مجھے سب سے زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے؟ تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک پکڑ کے کہا کہ سفیان اس سے زبان سے ڈرتا کہ اگر یہ بے لگام ہو گئی۔ اور بتاؤں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر جتنی میری عمر گزری ہے، اس میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے سچا انسان دیکھا ہے، اپنی مشاہدے کے مطابق، ہر انسان اپنے مشاہدے کا مکلف ہوتا ہے، وہ میں نے اپنے شیخ حضرت مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ کو دیکھا۔ کوئی بات اگر ان کی زبان سے ایک دفعہ نکل جائے، کسی کے ساتھ کوئی بات، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، کتنا ان کو اس کے لیے مشقت کیوں نہ اٹھانی پڑے، کتنی ان کو مصیبت کیوں نہ اٹھانی، یہ نہیں ہو سکتا کہ زبان سے نکلی ہوئی بات کا پاس نہ ہو، حالانکہ وہ بات بعض اوقات بڑی معمولی محسوس ہوتی ہے، بڑی تھوڑی محسوس ہوتی ہے۔ ہم ایک دفعہ ایک سفر میں تھے، بے شمار اللہ جل شانہ ان کے ساتھ بہت سے اسفار کی توفیق نصیب فرمائی، تو ایک مدرسے کے اندر ہم لوگ گئے، حضرت کی دعوت تھی، بیان تھا، بہت بڑا مدرسہ تھا، طلبہ کی تعداد بہت زیادہ تھی، وقت بہت زیادہ تنگ تھا، ہمارے پاس بہت تھوڑا سا ٹائم تھا، تو طلبہ محبت رکھتے ہیں تو ہجوم کرتے ہیں، تو وہ جو مدرسے کے محتمم صاحب تھے انہوں نے کھڑے ہو کر کہا طلبہ سے، چونکہ وقت کم تھا، حضرت کا مختصر سا بیان تھا، بلکہ بیان میرا تھا، حضرت کے کچھ دعائیہ کلمات تھے، اور اس کے بعد ہمیں وہاں سے روانہ ہونا تھا اور اگلی جگہ کا وقت طے تھا، اور وقت بھی مغرب، عصر اور مغرب کے درمیان کا تھا، نمازوں کا مسئلہ بھی تھا۔ تو محتمم صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ طلبہ سے، جو 700-800 طلبہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اساتذہ ان کے بیٹھے ہوئے تھے، دور دور تک طلبہ بیٹھے، ان سے کہا کہ ابھی آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ انہوں نے مسافے کی کوشش کی، تو کہا مسافہ مت کریں، تو بیان کے بعد مسافہ ہو جائے گا۔ اب محتمم صاحب کے ذہن میں یہ تھا کہ بس بیان ہو جائے گا، مہمان رخصت ہو جائیں گے، تو طلبہ کو بٹھانے کی انہوں نے صرف یہ کہا کہ آپ بیٹھ جائیں اور ابھی مسافہ نہ کریں، بیان کے بعد مسافہ ہو جائے گا۔ بیان ہو گیا اور گاڑیاں تیار ہو گئیں نکلنے کے لیے، تو حضرت کو اشارہ کیا گیا کہ گاڑی کو، حضرت نے فرمایا کہ جو بھی ان مولوی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ بیان کے بعد تو مسافہ ہوگا، تو سب نے کہا کہ آپ اتنے تھکے ہوئے ہیں، آپ کی یہ 800 لوگوں سے مسافہ اتنا آسان تو نہیں ہے، اور یہ سب وہ طلبہ کا مسافہ ہے، ان میں سے ہر ایک پر بڑے گرمجوشی کے ساتھ ہاتھ ہلاتا بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مطلب ان کو بٹھانے کے لیے۔ حضرت اتنے ناراض ہوئے کہ ایک عالم مسجد میں کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ ایسی بات جو اس کے ارادہ نہیں ہے، جس بات کے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا ہو کہ مسافہ ہوگا اور اس کے دل میں اس وقت یہ ہو کہ مسافہ نہیں ہوگا، لیکن طلبہ بیٹھ جائیں تاکہ یہ اس وقت جو ہے نا وہ، تو اب بڑے ناراض بھی ہوئے اور بیٹھ گئے ادھر ہی، اور ایک ایک بندے سے مسافہ کیا جب تک آخری بندے سے مسافہ، سارے پروگرام درم برم ہو گئے ہمارے اس بیٹھنے کے، لیکن فرمایا نہیں، اس کے منہ سے بات نکلی ہے، یہ بات پوری ہوگی چاہے اب جو بھی ہوتا ہے۔ تو وہ مولوی صاحب بھی بڑے شرمندہ تھے، کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ اتنے ہر بات کو اتنا سیریس لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو ان کا یہ نہیں ہو سکتا ان کے یہاں کہ آپ نے زبان سے ایک بات کی ہے اور اس پر عمل نہیں ہوگا، اور وہ ویسے ہی کہہ دی ہے مطلب کسی اس کے لیے۔ تو یہ زبان کا پہلا ٹیسٹ کیس جو ہے وہ سچائی ہے۔ جو زبانیں سچ بولنے کی عادی ہو جاتی ہیں، اتنی عادی ہو جائیں کہ کسی بھی صورت ان سے
خلاف واقعہ بات نہ نکلے. اچھا اس پر بات ایک اور یاد آئی. کل پرسوں کی بات ہے, پشاور کے اندر اجتماع تھا, پرسوں کی بات ہے. تو اجتماع کی ایک نشست ختم ہوئی تو ایک بہت شہر کے مشہور عالم تشریف لائے. نام میں نہیں لیتا کیونکہ یہ چیزیں ریکارڈ بھی ہو رہی ہوتی, اور وہ ایک بہت ہی مشہور عالم کے بیٹے بھی ہیں. اگر میں نام لوں تو آپ سب جان جائیں گے. ان کے والد ہی بہت مشہور عالم ہیں, وہ خود بھی بڑے مشہور عالم تھے. تو وہ تشریف لائے, ملاقات میں بیٹھا تھا حضرت, ابھی پرسوں کی بات. تو حضرت سے کہا کہ میں کچھ اشعار پڑھنا چاہتا ہوں. کچھ یہ مجلس تک بیان ہو گیا تھا, کہا میں کچھ اشعار پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا پڑھ لیں آپ اشعار. تو انہوں نے کہا کہ لوگوں سے, مجمع سے کہا, کوئی 15-20 ہزار لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو کہنے لگے کہ حضرت کے حکم پر میں کچھ اشعار سناتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ حکم پر تو نہیں, اجازت پر آپ کہہ سکتے. ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ پڑھیں, آپ نے تو خود فرمایا تھا پڑھنا چاہتا ہوں. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں. تو یہ تو بات غلط ہے. اچھا وہ بڑے مشہور آدمی بھی ہیں. تو جب ہم بات ان کی ہو گئی, اشعار سے کمرے میں آئے تو وہ بھی آئے. تو حضرت ان سے کہا میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ان کا کہ جی ضرور فرمائیں. کہا کہ آپ نے یہ لفظ کہا کہ میں حضرت کے حکم پر اشعار پڑھ رہا ہوں, تو ہم نے تو نہیں عرض کی تھی آپ سے, آپ نے خود فرمایا تھا تو ہم نے اجازت دے دی. تو یہ تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں پھر ان کو کہا کہ دیکھیں کبھی بھی اپنی بات کو, آپ کی بات واقعے کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. آپ علماء ہیں, اگر آپ کی باتیں ایسی ہو جائیں گی تو عوام کیا کرے گی, لوگ کیا. مجھے بڑی ان عالم چونکہ وہ بہت مشہور تھے, میں بہت شرمندگی محسوس کر رہا تھا. میں نے کہا کاش حضرت یہ بات نہ کریں ان سے, کیونکہ تھوڑی ہوتی ہے نا بندے کو حیا آ رہی ہوتی ہے تھوڑی سی. میں کہا لیکن وہ نہیں رکے بالکل بھی. میں نے پہلے بڑی کوشش کی. میں کہا کہ مجھ سے پہلے کہا کہ اس نے یہ کیسے کہہ دیا. میں کہا حضرت غلطی سے کہہ دیا. میں نے کہا کہ منہ سے نکل گیا. یہ بہت میں کوشش کی, مجھے پتا تھا یہ کہیں گے اس کو ضرور, کیونکہ رکیں گے نہیں. تو میں کہا ویسے ان کے منہ سے نکل گیا, یہ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے, یہ یوں کہنا چاہ رہے تھے. وہ کہا نہیں یہ آ جائیں, میں ان سے بات کروں گا. تو کمرے میں آئے تو فوراً ان سے بات کی. تو وہ بعد میں مجھے کہہ رہے تھے کہ اچھا مجھے تو خیال نہیں رہا کہ اس بات کا مطلب اس تھوڑے سے لفظ کے اندر بھی اتنا فرق ہوتا. میں کہ نہیں, ان کا تو اسی طرح معاملہ ہے. یہاں تو جو زبان سے نکلے گا وہ واقعے کے باہر خارجی حقیقت کے ساتھ ایکوریٹ ہونا چاہیے, بالکل اس میں کوئی بال برابر فرق. یہ زبان کا پہلا ٹیسٹ کیس ہے کہ زبان انسان کی کیسی ہے. ہم اس پیمانے میں اپنی زبانوں پہ ذرا غور کریں. ہم سارا دن کیا کچھ بولتے رہتے ہیں اور کتنے وعدے کرتے رہتے ہیں, کتنی باتیں کرتے رہتے ہیں. دیکھیں کال آتی ہے, ابھی میں آپ کو کال کرتا ہوں 10 منٹ کے بعد, نہیں کرتے. آپ کسی نے کہا کہ میں آتا ہوں آپ کے پاس, نہیں جاتے. میں 10 منٹ کے اندر آ رہا ہوں, 2 گھنٹے میں بھی نہیں جاتے. ہم تو سارا دن اپنی زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں. اور ہمارے کاروباروں کے اندر تو آپ پوچھیں ہی, آج پیسے دینے ہیں جان بوجھ کے غائب ہو جائیں گے, کل پیسے دینے ہیں اس دن غائب, کوئی اور بہانہ بنا دیں گے. تو ہمارے یہاں جھوٹ کا بازار گرم ہے. تو زبان پہلی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ زبان جو ہے وہ جھوٹ نہ بولے, اس کی پریکٹس کرے انسان. اگر آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا ہے, کسی سے آپ نے کوئی بات کر لی ہے, تو اس کو یاد رکھیں. چونکہ حضرت کا تذکرہ آیا تو انہیں کی بات مجھے یاد آئی, 3-4-5 سال پہلے کی بات ہے. کوئٹہ کے اندر ایک ہمارا اجتماع تھا. تو میں نے ایک جوتے پہنے ہوئے تھے جن کا سائز کافی بڑا تھا. تو حضرت نے مجھ سے کہا کہ آپ کے جوتے بہت بڑے ہیں, آپ کے پاؤں پہ بڑے. تو میرے پاس ایک جوتے کا جوڑا رکھا ہوا, میرے خیال ہے وہ آپ کے پاؤں کے بالکل مناسب ہے, تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. یہ بات آپ خود سوچیں کیسی بات ہے, 15 منٹ بعد مجھے بھول گئی. یہ یاد رکھنے والی بات تو نہیں ہے. 6 مہینے کے بعد, 8 مہینے کے بعد میں کربوگا شریف گیا. مجھے دیکھتے ہی حضرت نے کسی کو آواز دی کہ میں نے ان سے جوتوں کا وعدہ کیا تھا, فلانی الماری میں رکھے ہیں, نکال کر لیا. میں حیران رہ گیا. میں نے کہا کہ جی یہ بات تو مجھے میرے بالکل دماغ کے آخری خانے سے بھی غائب ہو چکی تھی. انہوں نے چونکہ کہی تھی تو انہوں نے اس کو 8 مہینے سے یاد بھی رکھا ہوا تھا. جوتے بھی ایک خاص جگہ پہ رکھے ہوئے تھے اور اس پر تھے کہ میں کب اس بات کو اپنے پوری کروں اور یہ مجھے ملے تو میں ان کے حوالے کروں. یہ پریکٹس کی چیز ہے. جب کوئی آدمی سچائی کی مشق کر لیتا ہے, وہ طے کر لیتا ہے کہ میں نے جو کہنا ہے, جو بولنا ہے, جو زبان پہ آنا ہے, اس کے خلاف نہیں ہو سکتا, تو اللہ جل شانہ اس کو. اچھا اس کی جو اثر ہوتا ہے, میں عرض کر رہا تھا, وہ یہ ہوتا ہے, یہ بات میری بڑی یاد رکھیے گا, خواتین بھی یاد رکھیں میری یہ بات, کہ جب انسان سچ بولتا رہتا ہے, سچ بولتا رہتا ہے اور اس سچ کی قیمت ادا کرتا رہتا ہے. سچ کی قیمت ہوتی ہے نا, آپ کو نقصان بھی ہو جائے گا, آپ کا وقت بھی زیادہ لگے گا, آپ کو بعض اوقات شرمندگی بھی اٹھانی پڑے گی, لیکن کسی بھی حال میں آپ سچ کو نہیں چھوڑتے, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی زبان کے قول کا وزن بڑھ جاتا ہے. اب وہ وزن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ یہی فرق ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی دعا کے اندر اور عام آدمی کی دعا میں فرق ہوتا ہے.
ان کے دم کے اندر، دم کیا ہوتا ہے؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک دو. یہ سورہ فاتحہ تو وہی ہے، جو بھی پڑھے گا وہی سورہ فاتحہ ہے، لیکن یہ پڑھنے میں فرق کس چیز کا آتا ہے کہ ایک آدمی کے پڑھنے سے لا علاج مریضوں کا علاج ہو جاتا ہے، اس کو اللہ شفا عطا فرما دیتے ہیں، اور ایک چاہے سورہ فاتحہ نہیں پورا قرآن پڑھ کے بھی کسی پہ پھونک دے تو اس پر اثر نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ زبان کا وزنی ہونا اور زبان کا ہلکا ہونا. جو زبانیں جھوٹ پر عادی ہیں، جو زبانیں چغلی پر عادی ہیں، جو زبانیں غیبت کی عادی ہیں، جو زبانیں اول فول بکنے کی عادی ہیں، جو گالی گلوچ کی عادی ہیں، تو اس زبان نے اپنی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں کھو دی ہے. اس سے کوئی وزن نہیں ہے، اس سے نکلی بھی کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک. اس لیے اپنی زبان کو اور اپنے قول کو اگر انسان وزنی بنانا چاہے، یہ چاہے کہ اس کی زبان کی ایک اللہ جل شانہ بھی، حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لاج رکھتے ہیں، لفظ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ لاج رکھتے ہیں. کہا کہ جب بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کی لاج رکھتے ہیں، جیسا وہ کہتے ہیں اللہ ویسا کر دیتے ہیں. کرتے اللہ ہی ہیں لیکن ان کی بات کی. لو اقسم علی اللہ، کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پہ قسم کھا لیں تو لابرہ، اللہ پوری کرتے ہیں حدیث میں. مثلا اگر وہ کہہ دیں کہ آج بارش ہوگی تو اللہ جل شانہ بارش برسا دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے، ان کی بات پوری ہوگی، اس لیے کہ ان کی بات کی لاج رہ جائے. اسی لیے جب کوئی آدمی سے اللہ جل شانہ ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو شریعت کے اصطلاح کے دینی اصطلاح میں اس کو کرامت کہتے ہیں. کرامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرافت. کرامت کا مطلب کیا؟ عزت. عزت کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت رکھ لی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بات رکھ لی، اس کی بات جھوٹی نہیں ہونے دی. تو یہ ہوتا اس وقت ہے کہ جب انسان کی زبان، پہلی چیز یہ کہ سچی ہو جائے. دوسری چیز سچائی کے بعد ہے لغویات سے اعراض. یہ میں خاص طور پر مستورات سے عرض کرتا ہوں کہ لغو چیزوں سے، فضول اور بے فائدہ چیزوں سے جو زبان اعراض کرنے والی ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے، حسن الاسلام المرئی، انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے، خوبصورتی یہ ہے، جمال یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، کہ جس چیز کا کوئی فائدہ نہیں اس کو چھوڑ دے. بے فائدہ باتوں کو، بے فائدہ کاموں کو، لغویات کو، اس سے وہ اعراض کرنے والا. یہ تو زبان کے اندر بھی ہے. قرآن شریف کے اندر مومنوں کی صفات کے اندر ہم نے جو پچھلے ہفتے جو مومنین کی صفات پہ گفتگو کی تھی، وعن اللغو ہم معرضون، ہم نے عرض کیا تھا کہ لغو سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں. تیسری زبان کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ زبان کے اندر نرمی ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے جس کو اللہ نے نرم بولوں سے نوازا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عام بات بھی کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے لٹ مار رہے ہیں، تو یہ کوئی اچھا مزاج نہیں ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو نرمی سے نوازا گیا اس کو خیر کثیر عطا فرمائی اللہ جل شانہ. یہ اللہ کے بڑے انعامات میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نرم کرتے. قرآن شریف میں اللہ نے حضور کو کہا ہے کہ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے حضور سے کہا ہے کہ یہ ہمارا آپ کے اوپر خصوصی کرم ہوا ہے، رحمت ہوئی ہے ہماری آپ کے اوپر کہ لنت لهم، ہم نے آپ کو آپ کے ساتھیوں کے لیے نرم کر دیا. ولو كنت فظا، اور اگر آپ ترشرو ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، تو یہ لوگ جو آپ کے گرد ہیں لانفضوا من حولک، آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. یعنی کن کا ذکر ہو رہا ہے کہ بھاگ جاتے؟ یہ ابو بکر اور عمر اور علی اور عثمان، یہ جانثاروں کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ سختی ایسی چیز ہے کہ یہ بھی آپ کے پاس سے چلے جاتے جو آپ کے اتنے خاص عشاق ہیں. تو آج بھی اگر ہم اپنی زبانوں کی جو تیسری صفت ہے اس پر غور کریں کہ زبان کے اندر ترشی تو نہیں ہے، سختی تو نہیں ہے. جو جگہ سخت ہونے کی نہ ہو، ایک تو اللہ تعالیٰ کے لیے سختی ہوتی ہے، اللہ کے لیے بغض ہوتا ہے، وہ اس کے اپنے میدان ہیں، اس کی اپنی جگہ ہیں. لیکن عام مسلمانوں کے درمیان حکم یہ ہے کہ اس کے اندر انسان کی زبان جو ہے وہ نرم اور وہ خیر کا باعث. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ الکلمۃ الطیبہ صدقہ، اگر آپ کسی سے اچھی اور بھلی بات کرتے ہیں نا تو یہ ایسا ہے جیسے آپ نے صدقہ کیا. دیکھیں کسی کے پاس اگر پیسے نہ ہوں، پیسوں کا صدقہ وہ نہ کر سکتا ہو،
تو اس کو اچھی باتوں کو صدقہ قرار دیا کہ آپ اچھی بات مسلمانوں سے کریں، کسی مومن سے کریں جو اچھی بات ہو تو وہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ الا اخبرکم بمن یحرم علی النار، کیا میں تمہیں اس انسان کے بارے میں بتاؤں کہ جس کو اللہ جل شانہ نے آگ پر حرام کر دیا، آدمی پر اس پر کیا کر دی، آگ پر حرام کر دیا، وَبِمَنْ تَحْرُمُ النَّارَ عَلَيْهِ، یعنی اس کو آگ پر حرام کر دیا اور آگ کو اس پر حرام کر دیا۔ صحابہ سے پوچھا، اور احادیث میں کثرت سے یہ طرز آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کی شکل کے اندر جواب دیا کرتے تھے، اس سے ایک تجسس پیدا ہوتا ہے، انسان متوجہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے حضور فرما رہے ہیں ایک بندے کے بارے میں تو صحابہ سے زیادہ متوجہ کون ہے؟ کہا میں تمہیں ایسے بندے کے بارے میں بتاؤں کہ وہ آگ پر حرام ہے اور آگ اس پر حرام ہے۔ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ ضرور فرمائے، 4 باتیں فرمائیں، کہا جس میں 4 چیزیں ہوں گی، علی کل ہین لین سہل قریب، 4 چیزیں جس میں ہوں گی، فرمایا کہ وہ آگ پر حرام ہے، آگ اس پر حرام۔ پہلی چیز اس کے اندر فرمایا کہ ہین کا مطلب یہی ہے کہ وہ نرم دل ہوگا، یا یوں کہیں کہ اچھی میٹھی زبان والا ہو۔ لین کا مطلب ہوتا ہے نرم ہو، دل کا نرم ہوگا، زبان کا راست ہوگا، سیدھا ہوگا اور اچھی زبان ہوگی اس کی، دل کا نرم ہوگا، سہلن آسان ہوگا۔ آسان ہونے کا مطلب کیا؟ بعض لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا آسان ہوتا ہے، بعض لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا، بات کرنا، کوئی گفتگو کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، مشکل لوگ ہوتے ہیں۔ بندہ بات کرنے سے پہلے سوچ رہا ہوتا ہے یار اس سے میں کس طرح بات کروں، یہ تو ہر بات میں بھڑک جاتا ہے، یہ تو ہر بات کا غلط مطلب لیتا ہے، یہ تو ہر بات کے جواب کے اندر تو تڑاک شروع کر دیتا ہے، تو لوگ اسے بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتے ہیں۔ یہ بندہ سہل نہیں ہے، سہل بندہ وہ ہے حدیث جس میں کہ وہ بندہ جو آسان ہو، اسے معاملہ کرنا آسان، آپ کو اس کے بارے میں یہ فکر ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، آپ کو ان کی ہر وقت ان کی ناراضگی کا خوف نہیں رہتا کہ یار یہ ذرا سی بات ہوگی تو یہ ناراض ہو جائیں گے، ذرا سی بات ہو گئی تو اس کا پتہ نہیں کیا مطلب لے لیں گے۔ تو کہا کہ تیسری صفت یہ کہ وہ سہل ہو، آسان ہو، اور چوتھی صفت بیان فرمائی یہ قریب، یعنی لوگوں کو قریب کرنے والا اور لوگوں سے قریب ہونے والا، محبت کا جذبہ جن لوگ اس کے قریب ہوں وہ لوگوں کے قریب ہوں، ان کے درمیان اس کے اور اس کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں ان کے درمیان اجنبیت کی دیواریں کھڑی ہوئی نہ ہوں۔ یہ 4 صفات جس کے اندر ہوں کہ وہ لین ہو، ہین ہو، سہلن ہو، قریبن ہو۔ حضور نے فرمایا کہ جس میں یہ ہوں گی 4 چیزیں، دیکھیں اس میں کہیں نہیں آیا کہ وہ تہجد گزار ہو، وہ تلاوت کرتا بہت زیادہ ہو، نفلی روزے رکھتا ہو، حجوں پر حج کرتا ہو، ایک عمرے سے آتا ہو تو دوسرے پہ جاتا ہو، یہ نہیں فرمایا۔ اس قسم کا کوئی کریڈٹ، 4 باتیں جو ہیں ساری اخلاق سے تعلق میں والی، اندر کی چیزوں کے ساتھ، جس کو ہم اللہ معاف کرے دین سمجھتے ہی نہیں، ہم تو دین دوسری چیزوں کو سمجھتے ہیں عام طور پر۔ تو کہا جس کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں گی تو وہ کیا ہوگا؟ اس پر آگ حرام ہے اور وہ آگ کے اوپر حرام ہے۔ آخری بات اس میں کروں، سیدنا ابو ذر غفاری کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو اس امت کے فقیر اور درویش، ساری عمر جو ہے وہ ایسی درویشی کے اندر گزاری کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ شہنشاہ فقر تھے، دنیا کے اندر جتنے فقراء ہیں نا، مساکین ہیں، ان سب کے سید جو ہیں وہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بالکل پیسے اور مال و دولت سے ان کو بالکل مناسبت نہیں تھی۔ انہوں نے بڑی حضور سے باتیں پوچھی ہیں، بڑی حدیث میں آتا ہے کہ ابو ذر سے حضور نے بڑی باتیں فرمائی اور ان کو یہ بھی کہا تھا کہ ابو ذر تو بالکل اکیلا رہ جائے گا، ویسے ہی ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں پوچھتا تھا حضور سے، حضور نے کوئی بات بتائیں فرمائیں، تو 2 باتوں کا کہا کہ ابو بکر تو ان 2 باتوں کو پکڑ لے، یعنی ان کو بالکل اپنے اخلاق کا حصہ بنا لے۔ تو وہ 2 چیزیں کیا فرمائیں؟ پہلی چیز کہا کہ طول الصمت، دیر تک خاموش رہنا، لمبی خاموشی، طول الصمت۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، آپ بہت وقت خاموش رہا کرتے تھے، چپ رہا کرتے تھے۔ اور دوسری چیز فرمائے طول الصمت و حسن الخلق، اور اچھے اخلاق، کہ اگر تم اچھے اخلاق والے ہو جاؤ اور خاموشی
کی بھی عادت ڈالو. اس خاموشی سے مراد یہ ہوتا تھا کہ اس کے اندر انسان غور و فکر کرتا ہے اپنے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اپنی قبر کے بارے میں، اپنے افعال اور اپنے اعمال کے بارے میں. ہر وقت بولنے والے کو، ہر وقت لوگوں کے ساتھ مشغول رہنے والے کو ان چیزوں کا موقع نہیں ملتا. اگر ایک آدمی ہر وقت انسانوں کے ساتھ بولتا رہے اور جب بھی وہ جاگ رہا ہے تو خاموشی کی اس کی عادت نہ ہو، تو ان چیزوں کو کیسے وہ سوچے گا؟ یہ جب انسان خاموشی کی عادت ڈالتا ہے تو وہ اپنی گزری ہوئی زندگی کو سوچتا ہے، عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کیسی تیزی کے ساتھ گزر گئی. دیکھتے ہی دیکھتے عمر کا اتنا بڑا حصہ گزر گیا. دیکھیں ہم میں سے کوئی آدمی اپنی پچھلی زندگی کو جب سوچتا ہے تو یہ 25 30 40 سال جو اس کو یاد ہے شعور کے، 40 سال 45 سال ایسے کل کی بات لگتی ہے. اسی لیے قیامت کے اندر کہیں گے کہ جب پوچھا جائے گا اٹھا کر ان لوگ گناہگاروں کو کہ تم نے دنیا کے اندر کتنا وقت گزارا، تو کہیں گے کہ یومن او بعض یوم، یا تو ایک دن تھا یا وہ بھی نہیں تھا، اس کا بھی کوئی چھوٹا سا حصہ تھا. ٹوٹل زندگی اتنی تھی، ہم نے تو لمبی چوڑی. وہ یہ مانیں گے ہی نہیں کہ ہم زندگی میں 50 سال گزار کر آئے ہیں، ہم 60 سال گزار کے آئے ہیں، ہم 70 سال گزار کے آئے ہیں، یا ہم 80 سال گزار کے آئے ہیں. نہیں، وہ یہ کہیں گے کہ یومن او بعض یوم، یا تو ایک دن تھا یا اس ایک دن کا بھی کوئی چھوٹا سا حصہ تھا. ہمیں تو اللہ تو نے اتنی زندگی دی صرف. تو زندگی گزرتی پلک. خاموش رہنے والے بندے کو، خاموش رہنے والی بندی کو کیا ہوتا ہے کہ اس کو اس کا موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی پچھلی زندگی کے اوپر غور کرتا ہے. اسی طرح انسان اپنے رویوں پہ غور کرتا ہے. بعض اوقات انسان ایک وقت میں جذبات کے اندر آ کر کسی کے ساتھ بد کلامی کرتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ، تو اس کے نتیجے کے اندر کیا ہوگا کہ کل ہم بیٹھے ہوئے تھے ہمارے کچھ دوست کو نہیں پرسوں جمعے کے لیے، تو ایک ہمارے دوست ہیں بریگیڈیئر صاحب ہیں، کہنے لگے کہ اگر انسان کو اپنی پچھلی زندگی کے اوپر کچھ وہ ہو، یہ بات آ گئی غیبت کی بات آئی کہ غیبت وہ بندہ معاف کرے گا جس کی گئی ہے. تو کہنے لگے کہ یہ کیسے انسان اس کا ریکارڈ رکھے کہ میں نے تو زندگی 50-60 سال کی زندگی جو ہم نے گزاری ہے 70 سال کی، تو اس میں تو بے شمار لوگوں کے بارے میں تبصرے ہوئے ہیں، غیبتیں ہوئی ہیں، تو اب کیا صورت اس کی؟ تو میں نے پھر ان کو بتایا، میں نے کہا کہ کیسے اس کی کیا شکلیں اس کی ممکن ہو سکتی ہیں کہ انسان ان میں سے جو لوگ رابطے میں ہیں ان کی کیا شکل ہوگی، جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کی کیا شکل ہوگی، جن کا رابطہ ختم ہو گیا اس کی کیا شکل ہوگی، کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنا بوجھ ہلکا کرتا ہے مرنے سے پہلے. بڑا خوش قسمت انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے یہ حقوق العباد کا معاملہ اپنا حل کر کے چلا جائے لوگوں کو دینے کے لیے. کیونکہ دیکھیں ہم کتنی مشکل سے عمل کرتے ہیں، اور یہ عمل جو ہم نے بڑی مشکل سے کیے ہیں، یہ تھوک کے حساب سے ہماری یہ نمازیں، ہمارے یہ روزے، ہمارے یہ حج، ہمارے یہ زکاتیں اور ہمارے صدقے اور خیرات، ہمارا ذکر اور تلاوت، یہ تھوک کے حساب سے ان لوگوں کو دے دیا جائے گا جن لوگوں کی ہم نے غیبت کی ہوگی. وہ لے جائیں گے اور یہ تو آنن فن ختم ہو جائے گا، یہ تو 3-4 بندوں کے حساب کے اندر ہی ختم ہو جائے گا. پھر آگے کیا ہوگا؟ تیسری بات ہے اب لوگوں کے گناہ ڈالے جانا شروع ہو جائیں گے. اب جس بندہ آ گیا بھائی اس کی غیبت ہوئی ہے، اس کو دو بھائی اتنا ثواب، فرشتوں کا آ جائے گا اتنی نیکیاں دے دو اس کو. فرشتے کہیں گے اس کی تو نیکی کوئی نہیں، نیکیاں تو ختم ہو گئی، تو پچھلے بار لوگ لے گئے جو 3-4-5 پچھلے آئے تھے، لیکن چلو اس کے گناہ تو ہے نا، جس کی غیبت ہوئی ہے گناہ، اس میں وہ ڈالا، اس سے اٹھاؤ اور اس کے کھاتے میں ڈالو. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ مفلس آپ سمجھتے ہیں نا افلاس، جس کے پاس پیسے نہ ہو. تو کہا مفلس کون ہے؟ تو کہا مفلس وہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، مفلس وہ نہیں ہے. مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے گا میزان کے اوپر تلنے کے لیے، لیکن اس کے حق میں تلنے سے پہلے لوگ آ جائیں گے جس کے اس کے ساتھ معاملات باقی ہیں. کسی کا مالی حق ہے، کسی کے پیسے دینے تھے، کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کی ہے، حق ہے اس کو. کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی پہ الزام لگایا، کسی کا قرضہ واپس نہیں کیا، کسی سے کوئی چیز استعمال کے لیے لے کر واپس نہیں کی. یہ سارے قطار لگا کر کھڑے ہو جائیں گے، ہمیں ہمارا حساب کریں گے. یہ صاحب ابھی یہ کہاں سے اپنے اعمال تلوا کر کدھر جا رہے ہیں، پہلے ہمارا کھاتا تو کلیئر کریں ان کے ساتھ. اس کے اندر یہ بیچارہ اپنی ساری نیکیاں اسی میزان کے پلڑے کے اوپر رکھ کر لوگوں کے گناہ ڈھو کر اپنے اوپر اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے. اس کی ابتدا جو ہے، یعنی اس ساری آزمائش کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ زبان سے ہوتی ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے جان کر کیے بھول کر کیے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری زبان کی لغزشوں کو کوتاہیوں کو یا اللہ جہاں جہاں ہم سے غلطیاں ہوئیں تو سب کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں صداقت بھی نصیب فرما، زبان کی سچائی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں نرمی اور لینت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں سہل اور قریب بنا۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اللہ جن لوگوں کے حقوق ہمارے ذمے ہیں وہ یا تو ان لوگوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ اس کو معاف کر دیں، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس کو پورا کر دیں۔ یا اللہ مرنے سے پہلے اپنے تمام معاملات کو صاف کر کے قبر کے اندر جانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں پر پھنس گیا تو وہ پھنس گیا، اور جو یہاں سے نکل گیا وہ آخرت میں نکل جائے گا۔ یا اللہ ہمیں قبر کی منزل سے عافیت سے نکال دے۔ یا اللہ قبر کی اندھیریوں میں اور قبر کے عذاب سے یا اللہ ہمیں ہر طرح سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام دنیا کی زندگی کے مختصر ہونے کا، چند گھڑیاں ہونے کا یقین نصیب فرما۔ آخرت کی زندگی کی ہمیشگی یا اللہ اس کا یقین نصیب فرما۔ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا اس کے لیے فکر مند فرما، اور جتنا آخرت کے اندر رہنا ہے اتنا اس کے لیے فکر مند فرما۔ یا اللہ ہمارے ہر آنے والے دن کو ہمارے اگلے دن، ہمارے گزشتہ دن سے بہتر بنا دے۔ یا اللہ جن کے دلوں کے اندر جو جائز حاجات ہیں ساری پوری فرما، جن کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو دین کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ان کو ہماری آخرت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما، جن کی نرینہ اولاد نہیں ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جن کے بچے نافرمان ہیں یا اللہ ان کو فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین جو ہمارے والدین دنیا سے چل بسے یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، ان کو اعلیٰ علیین کے اندر مقام عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما۔ جو زندہ ہیں وہ جنت کا دروازہ ہے، یا اللہ ہمیں ان کی صحیح معنوں کے اندر خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں ان کو راضی رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم مظلوم مسلمانوں کی سارے عالم کے اندر مدد فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحم الراحمین ہمیں ایمان کے اوپر موت نصیب فرما۔ یا اللہ جس وقت ہم اس دنیا سے رخصت ہو اور نزع کا عالم طاری ہو تو ہماری زبان پہ کلمہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مستورات سے گزارش ہے کہ عصر کی نماز نہیں پڑھا کرے، تو نماز کے فوراً بعد ہی میں سب درس شروع ہوتا ہے، درمیان میں